محمد أحمد محمود والخير لك ذكرى محمد أحمد محمود والخير لك ذكرى زمي از خود او ساکن فلک در عشق او شیدا وصلى الله على نور كزو شد نور حپیدا مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الخير مقتحم مستمسكون بحبل الخير مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
I request to Maulana Sahib, Hafiz Mumtazul Haq Sahib. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Honorable ulama kiram, my dear brothers and elders, all praises for Allah, the Lord of the worlds, who sent His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as mercy for the entire creation. Allah has introduced Himself in the Quran as a Rabbul Alameen, and we declare that in every rakat of every salat that we pray, and any decent Muslim who prays 5 times a day, just the essentials, 17 rakat faraz, 3 rakat witr, 12 rakat sunnat muakkada, makes 32 rakats. He hears or he recites this 32 times a day. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, and then followed by Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah wants us to know that He is our Lord, and as well as being our Lord and the Lord of the whole creation, He is merciful. In fact, He is the most merciful. And when Allah created the heavens and the earth, it says in hadith, Allah wrote in front of His arsh, Inna rahmati sabaqat ala ghadabi, that His mercy will always be dominant over His anger. Not that Allah needs a reminder. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah doesn't forget. Allah is never ignorant. Allah is totally in command and in control of all His affairs. But Allah, for our purposes, to show how merciful He is upon His creation, He wrote in front of His arsh, Inna rahmati sabaqat ala ghadabi. And then because He is Rabbul Alameen, when Allah saw fit and He wanted to send a messenger who will represent Him and lead people to Him. Lead people to Him. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. We are all servants of Allah. We have come from Allah, and to Allah we all have to return. This is why when somebody dies, and not just when somebody dies, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, whenever any Muslim goes through any hardship, we are supposed to say, قَالُوا Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We're supposed to say we all belong to Allah. Just as the person who's died, he belonged to Allah. Allah took him away. He was His property. Similarly, we all belong to Allah, and to Allah we all have to return. And just because we are servants of Allah, Allah created us. So there is a natural tendency in people to acquire Allah, to look for Allah, to search for Allah, to be close to Allah. This is why you might have experienced whenever anybody experiences hardship, when they feel they are incapable of anything, then people out of desperation, even an atheist will claim, oh my God, oh my God. They don't believe, but their nature, there's something within them leads them to Allah, leads them to acknowledge and confess that there is a God. And Allah Rabbul Alameen, out of His sheer mercy, He wants us to be close to Him. So He sent His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and made him rahmatul lil alameen, and made him a mercy. And people, when you meet someone, and people often don't remember what they said. On many occasions they don't even remember what they look like. But what remains in their minds and in their hearts is the general personality of that person. How did he come across to them? Did he come across as a soft, as a kind, understanding, loving person, or someone arrogant and proud
Allah says about His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Oh my beloved Prophet, it was my mercy that I made you so soft for people. وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Had you been harsh, had you been arrogant and proud, no one would have come to you. Abu Bakr, Umar, Usman, Ali and the others, they wouldn't have come to you had you been arrogant. But I made you so soft. I made you so merciful. Allah made him so good and so wonderful and so perfect. Yeah, Allah says in the Quran about Himself, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. If all the trees in the world were turned into pens, and all the oceans were turned into ink, and people began writing the praise of Allah, the pens would run out and so will the ink, but the praise of Allah would still remain. Allah is so great, and He made His beloved Prophet such. No man has ever been talked about and written about as much as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the world presently, there are about 2 billion Christians. The population of the world is roughly 6 billion. 1.5 billion or so Muslims, 2 billion or so Christians. Christians claim that Jesus is the Son of God. God's only begotten Son. God so loved the world so much that He sent His only begotten Son to save the world. If you ask the Christians, show us a single book which has been written about the life of Jesus, to show what He did, how He lived, how He was born, how He grew up, how He preached, how He spent His nights, how He spent His days, how He worshipped, they won't be able to do so. In fact, if you go on the YouTube and in the search bar in YouTube, if you type in Gary Miller, he was a Canadian priest who became a Muslim. And in that lecture of Gary Miller, Brother Ahmad Didat, may Allah bless him, he invited him to South Africa to share the platform with himself and to give a talk about Islam and about his experiences. And according to Gary Miller, a former Christian priest, he said all that is mentioned in the Bible about Jesus, if you gather all that and you put it all in sequence, all together in one place, you will be pushed to cover a full page, just one page of a broadsheet newspaper. What is mentioned about Jesus Himself, not from here and there and what others say about other incidents, what is mentioned actually about Jesus' own personality, even the whole Christian world will be pushed to present even a small pamphlet about Jesus. And they claim Him to be the Son of God, the Savior sent to save the whole world from sin and from ruin and from destruction. But Rahmatul lil Alameen, sallallahu alayhi wasallam, so much has been written about Him, so much has been spoken about Him throughout the world in this month of Rabiul Awwal. And Rabi in Arabic means spring. Rabi in Arabic means spring. When you see what the world was like when Allah decided to send His beloved Prophet to this world, the world was filled with darkness. Just as in autumn, the trees, they shed their leaves, and on some trees you would have seen not a single leaf remains. Before the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam into this world, the world was so dark. The world was filled with so much darkness. There was absolutely no light anywhere in the world. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. The house of Allah, which was built not by an architect in England and a Western construction company, designed by Jibreel alayhi salam, supervised and built by Ibrahim Khalilullah with the help and assistance of Ismail Dhabihullah. That very house of Allah about which Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said 120 blessings of Allah descend upon Baytullah daily. 60 for those who just walk around it, 40 for those who pray in its vicinity, 20 for those who just sit back and look at Baytullah. Even they are not deprived, even they are blessed just to be sitting there and looking at that noble house of Allah. And all the rahmah, the barakah, the goodness sent to this world firstly descends upon Baytullah. But that very house of Allah,
built by Ibrahim Khalilullah and Ismail Zabihullah, that had become infested with 360 idols. So can you imagine how much shirk, zulma, darkness have prevailed in other parts of the world, when the very soul, it is mentioned in the hadith, Baytullah is like the soul of this world. As long as Baytullah is in place, the world will remain. When Baytullah will be no more, as a time will come, when according to narration in Bukhari it has been mentioned, the Prophet ﷺ said, I was shown the coming of times when Baytullah will be taken apart brick by brick by an Abyssinian man with short chins, and soon after that the world will be destroyed by Allah. That very blessed house of Allah was infested with idols. So you can imagine what Africa was like. You can imagine what India was like, what Europe was like living in those dark ages. But when Allah decided to have mercy upon the whole creation, and then sent His beloved messenger, who would then come to lead people to Allah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. If you want to be near Allah, as most people, they have an urge, they have something within them which wants to direct them towards Allah. Allah sent him and made him such a perfect model and such a perfect person. As our brother was saying, أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا. No eye has ever seen such a handsome man even. And how could possibly anyone ever see such a handsome man? وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. When no woman has ever given birth to anyone as such. And خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. He was created, he was made so wonderful, so perfect, so proportionate in every conceivable way. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. As though he was created the way he wanted to be created himself. Nowadays, plastic surgery is a multi-billion pound industry worldwide. People are not happy with the way they are. They want their noses to be different, their cheeks to be different, their lips to be different, their color to be different. Ask Michael Jackson. But subhanallah, each time they go, if you pick up the newspapers, you will find the mess-ups which occur. People, mashallah, they go in under the knife of the surgeons, they come out looking worse than what they were. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah made him so wonderful. Allah made him so perfect, as though he was made the way he wanted to be made. Allah made him as an example for us. And history speaks volumes about the personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And why shouldn't they? And the first revelation Allah gave Muhammad sallallahu alaihi wasallam was about himself. Iqra. And then the second revelation which came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was about the Prophet himself. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Oh my beloved Prophet, I swear by the pen. The Prophet himself, An-Nabiy al-Ummi, he had never learned to read and write. Nowadays we are living in the age of media and communication, mobile phones. Whenever somebody writes a nice text, it spreads like wildfire. Somebody sent me a text a few months back. He didn't read and write, but yet people called him teacher. You won't find any teacher in the world like Rasulullah who doesn't read and write, but yet people call him a teacher. And the Prophet said, إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. Allah sent me as a teacher to teach people how to worship Allah, to teach people how to live like a human, to teach people how to respect their father, to teach people everything that they need to know. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. To teach them all that they don't know and all that they need to know. All that they need to know to be humans, to be servants of Allah, to be able to worship Him in the manner that Allah wants them to worship Him. Otherwise, people used to worship stars, people used to worship trees, people used to worship rocks, people used to worship stones, things they would make with their own hands and treat them like gods. The Prophet ﷺ led people to Allah. So that people can believe in Allah as Allah wants them to be believed. And hence people have written and people continue to write about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And why shouldn't they? When Allah said, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. Nabi al-Ummi, raised amongst Ummi people, but yet he gave the world so much. For 1400 years people have been writing about Rasulullah, not just speaking, not just delivering lectures,
And the Prophet ﷺ is spoken about in every home, in every Muslim home, in every masjid, in every city of the world. The Prophet ﷺ is spoken about, as Allah had promised, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, I will elevate your mention. Wherever Allah is mentioned, Rasulullah is mentioned. But not just mentioned, written about. Because knowledge or words simply spoken get lost. But Allah wanted the mention of His beloved Prophet preserved in the pages of history. So Allah swore, وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْتُرُونَ, there will be a revolution. There will be a revolution of knowledge. And because this Prophet, he has come with knowledge to lead people from darkness into light. And when people acquire knowledge and they study and they see and they analyze and they look, then they will say, then their hands will say, their pens will say, there has never been a better man than Muhammad sallallahu alayhi wasallam in the entire history of humanity. Mufti Saab before me was making mention of a book written by an American in the 1980s. His name was Michael Hart. And he called that book a ranking of the 100 most influential men in history. People talk about how great people were by the great work that they do, the legacy they leave behind. The legacy that Muhammad sallallahu alayhi wasallam left behind was such, has never been paralleled. There's not been any rival, no one anywhere near the legacy that Muhammad sallallahu alayhi wasallam left behind. And although he was a Christian himself, and he said many people may be shocked, many people might be surprised to how I chose Muhammad sallallahu alayhi wasallam according to my opinion to be considered the most influential man. 1400 years down the line, we haven't seen Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and most of us not even in our dreams. But mashallah, you ask anybody, there is so much power. So there is such a magnetic power in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even in this time of age and fashion. When people, every day there's a new fashion. The fashion is changing like no man's business. But 1400 years down the line, the young and the old, the rich and the poor, they still like to emulate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Young man, why you got this hair on your face? Couldn't you afford a contour, Gillette contour? Why? Sunnah. Why you got the topi on your head, sir? You think it's sunnah? Why are you wearing white clothes? Reebok, Nike? No. Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We the Muslims 1400 years ago, 1400 years down the line, we still feel attached, attracted, pulled towards that merciful soul, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. One of my friends from Tablighi Jamaat, one Sunday morning he was having his nashta, and he heard a knock in the... You know who they were? Jehovah's Witnesses. Christian Tablighis doing their gasht, Sunday morning gasht. He called them in, brother, come in. And he offered them tea, made them sit down. And he said, brother, you love Jesus? And they have their copies of their Bibles with them. And if you happen to walk by or drive by a church, in many churches you will find statues of Jesus. Statues of Jesus with a beard, with a headgear, with a robe. In many Bibles you will find similar descriptions of previous prophets. So he said, brother, look in your Bible. And these, mashallah, Jehovah's Witnesses, educated, trained, suited, booted, nicely, smart young man, clean shaved, suit and tie. He goes, brother, look in your Bible. Who looks more like Jesus, you or me? So he goes, if you love Jesus, then you want to be like Jesus. I love Jesus. I love my Prophet. I've got something to look forward to attach myself to. If you love Jesus, then why don't you try and look like Jesus? But the Christians, you ask any priest even, tell me some sunnah of Jesus. Tell me some sunnah of Jesus. And he won't even be able to tell you how Jesus used to pray, let alone do anything else. Not that there's anything wrong in the personality of Jesus, because the personality of Isa alayhi salam was not meant to be for you and me as a model. He was only sent, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaykum. I've only been sent to you, the people who are in his presence, the people who are of Israel, not for the Europeans and the Americans and the Asians and the Africans, but because Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, he was sent for all the nations and all the people of the world to come till the day of Qiyamah. Hence his name still lives on. His personality lives on. What he spoke lives on. What he did lives on. Everything for his nights and his days, his mission still lives on. And there is so much power in the words of Rasulullah, in his life, that even now Muslims are proud to associate themselves and follow in the footsteps and the lead of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the beloved Prophet of Allah, about whom Allah says, if you want to love me, if you want to come to me, come through behind him, and I, Rabbul Alameen, will love you. Love you because his personality was so wonderful. Our poets, mashallah, when they give lectures, and mashallah, there's a wonderful couplet they recite, and they say, Qadam qadam pe barakate, nafas nafas pe rahmate, वो शफ़ी आसियाँ जहाँ जहाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया. Wherever the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the true beloved Prophet of Allah, wherever he went, he left a trail of noor, of goodness and guidance. About 100 years ago, in India, in Qadian, a man, just as the brother was saying, anybody wants to gain fame and wants his name to be known and recognized, he thinks he can stand up and declare and say something about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he said, I am such a replica. I have followed, emulated the Prophet so much so, his following Sunnah 100%, that I have become a reflection of Muhammad. Na'udhu billah min dhalik. And his son has written a biography about him, called him Sirat al-Mahdi. The Prophet ﷺ, who spent his nights in the presence of Allah, weeping and crying for his ummah, Allah used to comfort him. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu wa winqus minhu qalila. Don't cry so much. He used to worship Allah so much his feet would swell. Sahaba would say, Ya Rasulullah, why do you weep so much? And he would say, Afala akuna abdan shakura. Should I not be a thankful servant of Allah? He would spend his nights in this way, and he would spend his days teaching people, showing people in jihad and in the masjid, and teaching people, showing people the right path. And his personality was so wonderful and so soft and so kind. Mirza Qadiani, his own son, has written, his father never did itikaf. He never did hajj. All the prophets did hajj. The Prophet ﷺ, every year he would make itikaf. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani didn't do itikaf even once in his life. Even he didn't perform hajj. He used to often have wet dreams. And he never paid zakat. He didn't used to do dhikr of Allah. He didn't used to recite Quran even, because he wasn't a hafiz. And the Prophet ﷺ used to spend his night on musalla. You know how Mirza used to spend his nights? Running up and down the toilet. He's confessed in his own books, I go to the toilet 100 times a day. 100 times a day and night. And a person who goes to the toilet 100 times a day or night, then you can imagine where he spends most of his nights and most of his time. The Shair says, wherever the Prophet went, he left behind a trail of noor and goodness. And this man, and he claims himself, he left a trail of urine, of filth and smell. Allahu Akbar, may Allah guide us. And amongst us, just as we are living in times of fitna and fasad, of evil and corruption, when people are out to loot your iman, there are people out there, they want to loot your wealth, but more than that, they want to deprive you of your iman. So when anybody wants to attack your iman, he's not going to criticize Allah. He's not going to criticize Allah, because Christians believe in God, Jews believe in God, Hindus believe in God. You might think they believe in thousands of different gods, but even Hindus ultimately believe in one supreme God. Sikhs believe in God. Even atheists have something to relate themselves to some super being. So when somebody wants to deprive you of your iman, the first attack they will lay will not be upon Allah but on Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, to distance you from Rasulullah, to distance you from his personal life, from his social life, from the teaching that he's left behind, whatever, to make doubts in your mind. And doubt is the first crack. And Allah's first warning to Muslims in the Quran is ذَلِكَ الْكِتَابُ
La rayba fi. Let no man anywhere in the world, let no man anywhere in the world create any doubt whatsoever in your heart for regards to Allah, regards to Rasulullah, regards to Quran, whatever Allah has said. This is Allah is Haqq. One of Allah's names is Al-Haqq. Al-Haqq means the absolute truth. This is why many Muslims, just as they name their children Abdullah, Abdul Rahman, sometimes they also name their children Abdul Haqq, the servant of the absolute truth. Allah is Haqq. His qawluhu Haqq, wa wa'duhu Haqq. Allah's word is Haqq. Allah's promise is Haqq. Wa nabiyyuhu Haqq. Allah's prophet is Haqq. All the prophets are Haqq. What the prophet said is Haqq. What the prophet did is Haqq. He was Haqq and he was nur through and through. مولانا ارشد محمود صاحب برمنگھم سے تشریف لائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم. قابل صد احترام برادران اسلام، ابھی وقت کی قلت دامنگیر ہے. میں تو صرف حاضری لگوانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. ابھی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں تقریر کرنا بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں. تو بھائی حضرات محترم، حاضری لگانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا. اللہ کے نبی ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. تو جب بازار مصر میں ان کی منڈی میں ان کی قیمت لگنے لگی تو لوگ سارے خریدنے کے لیے آ گئے. تو خریدتے خریدتے دیکھا کہ ایک مائی بوڑھیا چھوٹی سی نلکی سوت کے اور داغے کی لے کر وہاں گھوم رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ ماں جی آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ بھئی تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے کہا کہ ہم تو یہاں آئے یوسف کو خریدنے کے لیے، ہم تو خریداران یوسف ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سونا چاندی مال ہے. فرمایا کہ تم نے تو یوسف کو خرید لیا ہے نا؟ نہیں خرید سکے. فرمایا کہ میں بھی نہیں خریدوں گی، لیکن خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب خریداران یوسف کا نام نکلے تو میرا نام بھی وہاں آ جائے. تو میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والے، سیرت بیان کرنے والے، وہ آداب و اخلاق و محبت اور پیار کی باتیں کرنے والوں کا نام آئے گا تو ان ناموں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے. آپ حضرات بھی اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہمارا نام اس میں شامل ہو جائے. تو اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کی سیرت بیان کرے تو ان کی عظمت اعلیٰ و بالا ہو جائے گی. نہیں، فرمایا کہ اس چیز کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا. تو جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو امام الانبیاء کی سیرت کی حفاظت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ اماں جی ہمیں یہ بتائیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہمیں بتائیں. تو اماں کا جواب یہ تھا کہ بیٹو تم قرآن نہیں پڑھتے؟ محمد کے قرآن کے الف سے لے کر والناس کے سین تک محمد کا حسن تو بکھرا ہوا نظر آتا ہے. تو جب قرآن محفوظ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں راستہ بتایا کہ فرمایا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو. میرے نبی آگے چلیں گے، ہم پیچھے چلیں گے. میرے نبی بیت اللہ کے اندر جا کے دعائیں مانگیں گے، ہم وہاں جا کے دعائیں مانگیں گے. میرے نبی کے گھر میں ابو بکر صدیق کے گھر میرے نبی جائے گا، ہم صدیق کے گھر میں جائیں گے. جہاں جہاں میرا نبی جائے گا ہم پیچھے جائیں گے، ہم آگے جانے والے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھنا. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم نے نہیں کرنا. اس لیے کہ وہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اگر آج ہم کریں گے تو وہ بدعت کریں گے، وہ سنت نہیں ہو سکتی.
اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو یہی ہمارے مقصد ہے ہم سب لوگوں کا, کیونکہ قرآن مجید نے عجیب انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر دیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہمارا دنیا اور آخرت میں کے ذریعہ نجات ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے, جس پر چلے ہے سرور, جس پر چلے ہے سرور, وہی راہ معتبر ہے. ایک راہ کے علاوہ میں بتاؤں فرق کیا ہے, میں بتاؤں فرق کیا ہے. دنیا و آخرت میں یہ خواب و حقیقت, یہ خواب و حقیقت. ایک راہ کے علاوہ ہے اتباع سنت, راہ نجات کامل ہے. اتباع سنت راہ نجات کامل. ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے, جس پر چلے ہے سرور, وہی راہ معتبر ہے. ایک راہ کے علاوہ. اب میں دعوت دوں گا برمنگھم سے تشریف لائے ہمارے مہمان مولانا قاری حق نواز حقانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. مولانا قاری حق نواز حقانی صاحب جو برمنگھم سے تشریف لائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود و لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی, فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, جم نہ ہوتا. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں, بھائیوں اور دوستوں, آج کی عظیم الشان رحمت للعالمین کانفرنس اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام انتہائی اپنی شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہے, اور آخری نشست اس کا آغاز ہوا ہے. اہل سنت والجماعت, سنت کا جب نام آئے گا تو اس کو آپ سیرت کے ساتھ جوڑیں گے, اور پھر جب جماعت کا نام آئے گا
تو پھر اس سنت جس سے سنت جاری ہو رہی ہے اس کو اپنانے والوں کا نام سامنے آئے گا. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر یہ دین بنے گا اور اس دین کو ہم نے اپنے جانوں پہ لاگو کرنا ہے. رحمت للعالمین یہ وہ پیغمبر ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی صاحب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ خاموش تھے, بعد میں نعت پڑھی پھر بھی آپ خاموش تھے, اور کئی مقررین نے بلکہ کتنے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ خطاب کیا پھر بھی آپ خاموش تھے. اس سے پہلے ایک ہمارے بھائی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پڑھی, تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ 3 زبانوں میں پڑھی اور چوتھی زبان میں اگر وہ 2-4 شعر اور پڑھ لیتے تو مجمع جھوم اٹھتا. 3 زبانوں میں پڑھی اور چوتھی زبان کو وہ بھول گئے, وہ یہ بنگالی زبان, کیونکہ ہم بنگالی حضرات میں بیٹھے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ بنگالی حضرات ہیں, تو وہ خاموش تھے, تو 2-4 شعر ان کے بھی مل جاتے تو نور علی نور بنتے. سب کہہ دو سبحان اللہ. تو رحمت للعالمین, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین ہے. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے. ہم ہر نماز میں, ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کا وہ نبی وہ رحمت للعالمین ہے, اور یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ حضرت آدم آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا تو وقت مختصر ہے, آنے والا کوئی اور ہے. بعد میں نوح علیہ السلام, انہوں نے بھی کہا کہ 1000 سال گزارنے کے بعد میں تو جا رہا ہوں, آنے والا کون اور ہے. حضرت ابراہیم آئے تو ان کو دعا کرنی پڑی کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ نبی نے آنا ہے, لیکن اگر تو نے بھیجنا ہے تو پھر میری ہی جد میں سے اس کو بھیج دینا. اللہ نے کہا پیغمبر میرا وعدہ ہے وہ نبی آئے گا تیرے جانے کے بعد کئی 1000 سال بعد, لیکن تیری ہی جد میں سے آئے گا. جو بھی پیغمبر آیا وہ انہوں نے آ کر کہا کہ میرا وقت تو بس ختم ہو گیا ہے, آخری اور آنے والا ہے پیغمبر. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, میرا وقت انتہائی مختصر ہے, اور پھر انتہائی مختصر وقت میں آدمی کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کہنا کیا ہے, کیونکہ اس تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سمیٹنا ہوتا ہے, اور اس سمیٹنے میں انسان جو ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سی پڑ جاتی ہے. بہرحال 5 منٹ میں تو جو ہے نا, وہ ایک خطیب صاحب تھے تو وہ جب آئے نا تو وہ تقریب بہت لمبی کرتے تھے, تو انہوں نے سٹیج سیکرٹری نے کہا کہ جناب آپ کا جو وقت ہے نا وہ آپ کا وقت صرف جو ہے 2 منٹ ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ جتنے پہلے خطیب گزرے میں ان کی ساری تقریروں کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں, یہ تو سیرت کا جلسہ ہے, سیرت بیان ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق, بس ہم کو سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, آپ کی حیات مبارکہ, وہ ایسا سراپا خصلت و عصمت و عفت والا وہ نبی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کو جس کو چھوڑا جائے اور کون سی چیز ہے جس کو نہ چھوڑا جائے. وہ سر سے لے کر, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے وجود اطہر سے ہر ایک چیز, ہر انگ ایسا ہے. ایک اہل سنت والجماعت دیوبند مکتبہ فکر کے ایک عارف نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. انہوں نے یہ فرمایا, قاری نور قریشی نے ایک جلسے میں فرمایا کہ بھائی میں نے تو دیکھا ہے, میں تو یہ سمجھا ہوں کہ شاید محمد الرسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں, اللہ یہاں کھڑے ہیں, محمد الرسول بتا رہے ہیں اے اللہ میرا سر ایسے بنانا, ٹھیک ہے بن گیا. اے اللہ میرے رخسار ایسے بنانا بن گئے, میرا ناک ایسے بنانا بن گیا, میری آنکھیں ایسے بنانا بن گئیں, میرا وجود ایسے بنانا بن گیا. فرمایا پھر کیسا خوبصورت جملہ کہا, فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں آدم سے لے کر